خدا کی پرستش کی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے. ہاللیلویا. آئے اس خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے, زوردار تالیوں سے اپنے زندہ خدا کو جلال دیں گے. ہاللیلویا. Praise God. Glory Jesus. سو آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 2 باب, اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک, اور اس کے بعد 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. چونکہ ان دنوں ہم کرسمس سیزن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ وہ سیزن ہے جس کا آغاز ہوتے ہی ہر ایک مسیحی کا جو دل ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. اور نہ صرف مسیحیوں کا بلکہ اگر آپ کائنات پر غور کریں, آپ فضا پر, ماحول پر غور کریں, موسم پر غور کریں, تو ہر طرف آپ کو خوشیوں کا ہی سما نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سیزن ہے جس میں دنیا کے واحد منجی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی. ہاللیلویا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. پریز گاڈ. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مجوسیوں کا کرسمس. تو آئیے اس حوالے کو پڑھیں. متی کی انجیل اس کا 2 باب پہلی 3 آیات, اس کے بعد 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھیں گے. لکھا ہے, جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے. اب 7ویں آیت سے, اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا, اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو, اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا, اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا, اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا, اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو, اس حوالے کے اندر متی رسول یہ بیان کرتا ہے کہ کئی مجوسی جو تھے وہ پورب سے یعنی کہ ایسٹ سے, جہاں سے ہمارا سن جو ہے رائز ہوتا ہے, سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے, اس سمت سے یروشلم شہر میں آئے, اور یہ کیا کرنے کے لیے آئے؟ سجدہ کرنے کے لیے. انگلش ورڈ ہے ورشپ. یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی ورشپ کرنے کے لیے آئے, اس کی پرستش کرنے کے لیے آئے, اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے. اور سجدہ کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے پروسکونیو,
جس کا مطلب ہے جھک جانا، جس کا مطلب ہے تعظیم کرنا، جس کا مطلب ہے کہ ماتھے کا، پیشانی کا زمین کے ساتھ لگا دینا، جس کا مطلب ہے قدم بوسی کرنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ڈاگ اپنے ماسٹر کی، اپنے آقا، اپنے مالک کے ہاتھ کو چومتا ہے، اس کی لکنگ کرتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور وہ خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اور یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کام کاج چھوڑ کر کیا کرنے آئے تھے؟ ورشپ کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور مجوسیوں کے لیے انگلش میں the wise man ہے اور گریک میں میگوس ہے. ان کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، بہت سی ان کے حوالے سے روایات ہیں، ہسٹری ہے. لیکن آج صبح چند ایک باتوں پر ہم غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالرز تھے، یہ بہت بڑے دانشور قسم کے لوگ تھے، یہ ماہر فلکیات تھے، ستارہ شناس تھے، یہ خوابوں کی تعبیر کرنے والے لوگ تھے، اور یہ ماہر علم نجوم بھی تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے دانشور تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے حکمران ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور ان کو کنگ میکرز بھی کہا جاتا ہے. یہ بادشاہوں کو بنانا کرتے تھے. اور ماہرین کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے یہ مادی و فارسی سلطنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مادی اور فارسیوں کی جو سلطنت ہے، آپ کو معلوم ہوگا اس دنیا کی تاریخ میں 4 بڑی عالمی سلطنتیں گزری ہیں، جن میں سب سے پہلی تھی شاہ بابل کی سلطنت، نبوکت نظر کی بابلی حکومت. اس کے بعد دارا فارسی کی حکومت، جس کا بادشاہ دارا بادشاہ تھا. اس کے بعد یونانی سلطنت، جس کو سکندر اعظم الیگزینڈر گریٹ نے قائم کیا. اس کے بعد جو تھی وہ رومیوں کی حکومت آئی. تو ان کا جو تعلق ہے یہ دوسری سلطنت جو مادیوں اور فارسیوں اور پارتھیوں کی سلطنت تھی، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قوم کے کاہن تھے، یہ جو مجوسی تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ زرتشت تھے، یعنی کہ یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. اور ہسٹورین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس قدر بڑے لوگ تھے، اس قدر اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے کہ فارس کے اندر جب تک کوئی بادشاہ 2 شرائط پر پورا نہ اترے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا تھا. پہلی وجہ کہ جب تک وہ شخص مجوسیوں کی سائنس اور ان کے مذہبی نظم و ضبط میں مہارت حاصل نہ کر لے اسے بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا. اور دوسری بات، جس شخص کو بادشاہ بنانے کی منظوری مجوسی نہیں دیتے تھے وہ بھی بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا، کیونکہ بادشاہوں کی تاج پوشی جو ہے مجوسی کیا کرتے تھے. یہ ان کے سروں پر تاج پہنایا کرتے تھے. اسی لیے ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ کنگ میکرز تھے، یہ بادشاہوں کو بنایا کرتے تھے. اور کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ یہودیوں سے بڑے متاثر تھے. اور کیوں متاثر تھے؟ کیونکہ جب بابلی حکومت میں جب قوم بنی اسرائیل اسیری میں تھی اور اس وقت خدا نے دانیኤل کو بابل میں سرفراز کیا، اور نبوکت نظر بادشاہ نے جتنے بھی نجومی تھے، جتنے بھی حکیم تھے، جتنے بھی مجوسی تھے، ان کا سردار دانیኤل کو بنایا تھا. اور دانیኤل نے انہیں پرانے عہد نامہ کی تعلیم دی تھی. اور یہ ان نبوتوں سے کہ ایک بادشاہ، ایک مسیحا آئے گا، واقف تھے.
اور یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹرٹولینز جو ہمارے کلیسیائی بزرگ گزرے ہیں، ان کا خیال ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو مجوسی تھے یا تو یہ بادشاہ تھے یا ان کا تعلق کسی شاہانہ خاندان کے ساتھ تھا. اور اس کے لیے بیس کچھ حوالہ جات ہیں، اگر آپ میرے ساتھ نکالیے زبور نمبر 68 اور اس کی 29ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں. یہاں پر لکھا ہے، تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے بادشاہ تیرے پاس ہدیے لائیں گے. اور دوسرا حوالہ زبور 72 کی 10ویں اور 11ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے، 10ویں اور 11ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے، ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے اور سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیہ لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے، کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی. سو ان نبوتوں کی بنا پر یہ روایت جو ہے پروان چڑھی کہ یہ بادشاہ تھے یا ان کا تعلق شاہی گھرانوں سے تھا، اور یہ بادشاہ سونا، مر اور لبان اور بہت سے ہدیہ جات لے کر دنیا کے بادشاہ کی پرستش کرنے کے لیے آئے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، چونکہ یہ کنگ میکرز تھے، یہ بادشاہ گر تھے، یہ بادشاہوں کو بنایا کرتے تھے. اور اسی لیے جب یہ یروشلم میں داخل ہوئے، یہ پوچھتے ہوئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو چونکہ ہیرودیس جانتا تھا کہ یہ کنگ میکرز ہیں، یہ بادشاہوں کو بنانے والے ہیں، تو لکھا ہے کہ ہیرودیس گھبرا گیا تھا. ہیرودیس کو اپنی بادشاہی کا خطرہ پڑ گیا تھا کہ یہ کنگ میکرز آ گئے ہیں، یہ واقعی کسی بادشاہ کو بادشاہ بنانے کے لیے مقرر کرنے کے لیے آئے ہیں. اس وجہ سے وہ گھبرا گیا. اور بھی بہت سی باتیں مجوسیوں کے حوالے سے ہیں اگر ہم کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ضروری بات یہ نہیں کہ مجوسی کون تھے. جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجوسی جس کی پرستش کرنے کے لیے آئے تھے وہ کون ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری. ہاللیلویا. اور اگرچہ وہ کنگ میکرز تھے، وہ بادشاہوں کو بنایا کرتے تھے، لیکن اس بار وہ ایک ایسے بادشاہ کو جو آلریڈی بادشاہ اسے بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس کی پرستش کرنے کے لیے آئے، اس کی ورشپ کرنے کے لیے آئے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ان کا سوال کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. یہ جو ان کا سوال تھا کہ دنیا کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، یہودیوں کا بادشاہ. یہ بھی سوال ان کا تھوڑا سا الگ قسم کا تھا، کیونکہ دنیا کے اندر جو بادشاہ ہے وہ منتخب کیے جاتے ہیں، وہ مقرر کیے جاتے ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے. دنیا کے اندر واحد ایک ہی بادشاہ ہے جو پیدائشی بادشاہ ہے، جو پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویا. اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنے نیچر کے اندر بادشاہ ہے. اور یہ مجوسی جو ہیں یہ اپنے اندر ایک زبردست خواہش لے کر آئے تھے، اور وہ خواہش کیا تھی؟ کیا خواہش تھی؟ سجدہ کرنے کی، پرستش کرنے کے لیے آئے تھے. اور غور کریں کہ یہ جو مجوسی ہیں، یہ ایک ستارے کی، جو ایک غیر معمولی اور جلالی ستارہ تھا، اس کی رہنمائی میں اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے کام کاج کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر نکل پڑے ہیں ایک بادشاہ کی تلاش میں، ایک بادشاہ کی پرستش کرنے کے لیے. اور یہ کرسمس کی سپیرٹ ہے، یہ کرسمس کی روح ہے
کہ ہم اس بادشاہ کی تلاش کریں، ہم اس بادشاہ کے پیچھے جائیں، ہم اس بادشاہ کے پاس آئیں، اور پاس آ کر کیا کریں؟ سجدہ کریں، ورشپ کریں، اس کی تعظیم کریں، کیونکہ یہی حقیقی کرسمس ہے۔ اور کئی لوگ یہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ آئے تو کئی مجوسی تھے لیکن پہنچے 3 تھے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں اس کے حوالے سے بائبل میں ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ 3 تھے۔ 3 ان کے نذرانے تھے جن کی بات کی جاتی ہے، لیکن 3 مجوسیوں کا ذکر آپ کو پڑھ لیجئے گا، اگر کہیں مل جائے گا تو مجھے بھی بتا دیجیے۔ کئی مجوسی آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں جس شخص کے اندر یسوع سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، وہ یسوع سے ملے بغیر رہ نہیں سکتا، واپس نہیں جا سکتا۔ اور وہ یہ بڑی زبردست خواہش لے کر اپنے اندر آئے تھے کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہوا کیا؟ اب جب یہ یروشلم میں آئے ہیں تو یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ہیرودیس کے محل میں چلے گئے، حالانکہ ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن یہ بھٹک گئے، کیونکہ ان کی سوچ تھی نا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو محل میں ہی ہوگا، تو یہ بھٹک گئے، حالانکہ ان کی رہنمائی کی جا رہی تھی۔ اور اکثر کئی مرتبہ ہم لوگ بھی خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا ہمارے لیے راستے استوار کرتا ہے، خدا ہمارے لیے راہوں کو کھولتا ہے، خدا ہمارے لیے راہوں کو بناتا ہے، لیکن ہم بھٹک جاتے ہیں۔ ہم کلام کی رہنمائی میں، کلام کی روشنی میں چلنے کے بجائے ہم غلط سمتوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت ہی بڑی اور مبارک حالی یہ ہے کہ کیا ہی خوب ہو کہ ہم ہمیشہ خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلتے رہیں تاکہ درست جگہ پر پہنچ جائیں۔ اور چونکہ یہ رہنمائی سے کچھ وقت کے لیے غافل ہو گئے، انہوں نے اپنی عقل استعمال کی نا، تو کبھی کبھی ہم بھی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ خدا کا کلام، خدا کے خادم روح القدس رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس رہنمائی کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ روح القدس کی رہنمائی میں، خدا کے کلام کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے تو پھر ہم درست جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ تو مجوسیوں کی سوچ تھی کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ پیدا ہوا ہے تو ضرور ہے کہ یہ محل میں ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے یہ اپنی نیچر میں بادشاہ ہے، یہ بنائے عالم سے بیشتر بادشاہ ہے، یہ ازلی بادشاہ ہے، یہ ابدی بادشاہ ہے، یہ قدیم سے بادشاہ ہے، یہ محل میں بھی بادشاہ ہے، یہ جھونپڑی میں بھی بادشاہ ہے، یہ جرمنی میں بھی بادشاہ ہے، یہ صلیب پر بھی بادشاہ ہے، اور یہ زمین پر بھی بادشاہ ہے، اور آسمان پر بھی بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہ کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، یہ جہاں پر بھی ہے وہاں پر بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بادشاہی ہے، کیونکہ وہ اپنی نیچر میں، اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں بادشاہ ہے۔ سو محل میں چلے گئے اور کیا کرنے آئے تھے جی؟ پرستش کرنے آئے تھے۔ جب اب غور کیجئے آپ ان کی ورشپ پر کہ جب یہ ہیرودیس کے محل سے نکلے ہیں پھر دوبارہ اس ستارے کی رہنمائی میں آ گئے ہیں تو پھر ستارہ ان کو درست جگہ پر لے گیا، اور لکھا ہے کہ جب یہ اس گھر میں گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب یہ اس گھر میں گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ایج کتنی تھی؟ 1.5 سے 2 سال، کیونکہ اتنے ہی سال کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔
تو اگر ہم 2 سال بھی کہہ لیں تو اب آپ غور کریں کہ ایک گھر کے اندر ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کی عمر 2 سال ہے، اور اس بچے کو، اس لڑکے کو جو بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم لوگ ہیں، بڑے بڑے سکولر لوگ ہیں، بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں، ستارہ شناس ہیں، کنگ میکرز ہیں، اس بچے کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، اس کی ورشپ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو ورشپ ہے یہ پروفیٹک ورشپ ہے، یہ نبوتی پرستش ہے، یہ کھوکھلی پرستش یا خالی پرستش یا زبانی کلامی پرستش یا لفظی پرستش نہیں ہے، یہ مکاشفاتی پرستش ہے، یہ پروفیٹک ورشپ ہے۔ ایک بچے کو سجدہ کون کرے گا؟ حالانکہ یہ ہیرودیس کے پاس بھی گئے ہیں اور وہ بادشاہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کس کو سجدہ کیا؟ یسوع کو، حالانکہ وہ بچہ ہے، لیکن ان کو پتا ہے اگرچہ یہ بچہ ہے لیکن یہ بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور انہوں نے اس کو گر کر سجدہ کیا، اس کی پرستش کی ہے۔ اور ان کے جو تحائف ہیں یہ بھی بڑے کمال ہیں، زبردست ہیں، یہ بھی پروفیٹک سٹیٹمنٹس ہیں۔ کیا پیش کیا ہے؟ سونا۔ اور سونا پتہ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی دھاتیں ہیں، جتنی بھی میٹلز ہیں، کنگ آف میٹل ہے گولڈ، دھاتوں کا بادشاہ، اور اس کو یسوع مسیح کے حضور پیش کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تو ہی سچا بادشاہ ہے، تو ہی ازلی بادشاہ ہے، تو ہی ابدی بادشاہ ہے۔ اور وہ یسوع کی پرستش کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کیا؟ انہوں نے سونے کو دیا۔ کرسمس کی اسپرٹ ہے یہ، ٹو گیو، دینا۔ کرسمس پر خدا نے کیا کیا؟ یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا لے لیا، دے دیا، بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو کرسمس کی جو اسپرٹ ہے وہ لینا نہیں ہے، وہ دینا ہے، اور قیمتی سے قیمتی چیز دینا، کیونکہ ہمارا یسوع دنیا کی ساری قیمتی چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو انہوں نے دیا۔ تو کرسمس پر ہمیں بھی دینے کی ضرورت ہے۔ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اپنا دل دینے کی بات، اپنا آپ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا آپ بھی دیا اور اپنی چیزیں بھی، قیمتی چیزیں یسوع کے حضور میں پیش کر دی ہیں، اور وہ یہ سونا پیش کر کے اقرار کر رہے ہیں He is the King، کہ یہ بادشاہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز، لبان۔ لبان جو مسیح کی الوہیت کو پیش کرتا ہے، اور لبان جو ہے یہ وہ مواد ہے، یہ وہ مسالہ ہے جس کو جلانے سے خوشبو جو ہے پھیل جاتی ہے، اور اسے کاہن جو ہیں یہ خدا کی پرستش کے لیے مذبح پر جلایا کرتے تھے۔ بائبل مقدس میں اسے بخور بھی کہا گیا ہے، اسے عود بھی کہا گیا ہے، اور اس کو پیش کرنے سے وہ اپنے ایمان کا اقرار کر رہے تھے کہ یہ زندہ خدا ہے۔ اور پھر یہ جو لبان ہے یہ یسوع مسیح کی کہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یسوع جو ہے یہ سردار کاہن ہے، یہ خدا اور انسان کا درمیانی ہے۔ اور کاہن کے لیے جو لاطینی ورڈ ہے وہ ہے پونٹیفیکس، جس کا مطلب ہے برج، پل۔ تو خداوند یسوع مسیح دنیا کے اندر وہ واحد پل ہے
وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. وہ خدا اور انسان کا درمیانی ہے. وہ ہمارا سردار کامل ہے اور وہ خدا کے حضور میں ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہمارے لیے کھڑا رہتا ہے. سو یہ جو لبان ہے یہ مسیح کی کہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے. بہنیں ہنس رہی ہیں کیونکہ ان کا ٹاک شو لیک ہو رہا ہے, لیکن آپ کو مزید کچھ سیکھنے کو ملے گا. تیسری چیز مر. اب حیرانگی کی بات ہے کہ مجوسیوں نے یسوع کو مر کیوں پیش کیا, کیونکہ مر تو ایک ایسی چیز ہے جو مردوں کو, لاشوں کو کفنانے کے لیے ان پر لگایا جاتا تھا, اور اس کا مطلب کڑواہٹ ہے. اس کا تعلق مسیح کی مصیبت سے, مسیح کے دکھوں کے ساتھ ہے. تو وہ دراصل مر پیش کر کے نبوتی طور پر اس بات کا اعلان کر رہے تھے, اقرار کر رہے تھے کہ یہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے, جو ہمارا سردار کاہن ہے, یہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے گا, صلیب پر اپنی جان دے گا, اور اس کے وسیلہ سے دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں سے نجات پائے گا. ہاللیلویہ. سو یہ جو مر ہے یہ مسیح کے کفارے کی طرف, اس کی مصلوبیت کی طرف, اس کے دکھوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی, اپنا بیش قیمت خون بہایا ہے, اور وہ مر گیا اور اسے دفن کر دیا گیا, لیکن تیسرے دن بڑی قدرت اور جلال اور غیر فانی بدن سمیت وہ مردوں میں سے جی اٹھا, اور آج بھی زندہ ہے اور عبداللہ زندہ رہے گا. ہاللیلویہ. تو جو تینوں تحائف ہیں, تینوں گفٹس ہیں, یہ پروفیٹک ہیں, یہ نبوتی ہیں جو انہوں نے یسوع کی حضور میں پیش کیے. اور ان کی جو ورشپ ہے یہ مکاشفاتی ہے, اس میں ایمان ہے, یہ سچائی پر مبنی ہے, یہ نبوتی طور پر ہے, اور انہوں نے یسوع مسیح کی ورشپ کی ہے. مجوسیوں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ورشپر کی اسپرٹ تھی, ایک پرستار کی روح ان کے اندر تھی, جن کے اندر اس بادشاہ کو تلاش کرنے کی جستجو تھی, اور اس بادشاہ کو ملنے کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے, اپنے کام کاج کو چھوڑا ہے, اپنی ہر چیز کو چھوڑا ہے, اور یہ ایک لمبے سفر پر نکل پڑے ہیں. ورشپر کا کام ہے خدا کی تلاش کرنا. پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو ایک ورشپر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے, اور کس کو تلاش کرتا ہے؟ خدا کو تلاش کرتا ہے, یسوع ناصری کو تلاش کرتا ہے. اور پھر ان کی ورشپ جو ہے بڑی ہی کمال کی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اپنے ڈبے کھولے. کس کے ڈبے کھولے؟ اپنے ڈبے. آج ہمیں بھی اپنے ڈبے کھولنے کی ضرورت, اپنے دل کے ڈبے بھی, اپنے بٹووں کے ڈبے بھی, ٹھیک ہے, اپنے خزانوں کے ڈبے کھولنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور میں ان چیزوں کو پیش کریں. سچا پرستار جو ہے نا وہ اپنے دل کو کھولتا ہے, اپنی ہر چیز کو کھول دیتا ہے, اپنے والیٹس کو کھول دیتا ہے. اور آج میں آپ کو ایک بڑی مکاشفاتی بات بتاؤں, کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. خدا کی کچھ بلیسنگز ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں شیئر کرنی چاہیے. آپ خدا کے کام کے لیے, بلکہ کسی بھی کام کے لیے جب دل سے, دلیری سے, کھلے دل سے دیتے ہیں نا, تو آپ کا والیٹ کبھی بھی خالی نہیں رہتا.
اور یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا والٹ کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ جب جہاں دینا ہوتا ہے میں خوشی سے دے دیتا ہوں۔ کنجوسی کبھی مت کیجئے گا، دیا کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ یہ خدا سے لینے کا ایک مکاشفہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیں آپ کو ملے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خدا کو دیں اور آپ کو نہ ملے۔ خدا بلکہ آپ کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، خدا کسی کا اپنے اوپر قرضہ نہیں رکھتا۔ آپ جتنا جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا، لیکن جو زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا۔ آج ہمیں کتنا کاٹنا ہے؟ زیادہ بوئیں پھر۔ اور ایک ورشپر کی اسپرٹ ہے کہ وہ زیادہ بوتا ہے، وہ زیادہ دیتا ہے۔ اور ایک بڑی ہی خوبصورت چیز جو ایک ورشپر کے لیے ہے، آج میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، عام طور پر انفارچونیٹلی ہم نے ورشپ کو صرف گانے تک محدود کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم دوستانہ تک۔ بلا شبہ یہ جو ہم گاتے بجاتے ہیں یہ بھی ہماری پرستش کا ایک حصہ ہے، لیکن کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی پرستش ہے۔ نہیں، اصل پرستش ہماری پوری زندگی ہے، ہماری زندگی خدا کی ورشپ ہے، اور ہم نے اپنا آپ خدا کی نظر کرنا ہے، اپنے دل کو خدا کے حضور میں پیش کرنا ہے، اپنی قیمتی سے قیمتی چیزوں کو اس کے حضور میں پیش کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک ورشپر کی اسپرٹ ہے، اور یہی کرسمس کی بھی اسپرٹ ہے، کیونکہ کرسمس پر خدا نے دیا ہے اور ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ دینا ہے، اور کچھ نہیں دے سکتے تو آج اپنا آپ خدا کو دے دیں۔ بہت سال پرانی بات ہے، جب میں نیا خداوند میں آیا تو میں نے اپنے پاسٹر سے یہ بات سیکھی، اور میں نے اپنے لیے بھی یہ بات کی کہ اپنے آپ کو میں نے خدا کے حضور ہدیے کے طور پر دے دیا ہوا ہے، اور جب ہدیہ دے دیا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ تو وہ لوگ جو آتے جاتے رہتے ہیں نا، پھر وہ ہدیے کی طرح اپنے آپ کو نہیں دیتے۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو دے دیں ہدیے کی طرح، پھر آپ دیکھیں کہ آپ پر کیسی برکت آ کر ٹھہرتی ہے، خدا کیسے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سو کرسمس کی اسپرٹ کیا ہے؟ دینا۔ اور جب انہوں نے یسوع کی ورشپ کر لی، اب جو بہت ہی خاص بات ہے، جب انہوں نے پرستش کر لی، جب انہوں نے سجدہ کر لیا، تو لکھا ہے کہ خدا نے ان پر ظاہر کر دیا کہ واپس ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، بلکہ وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو لوٹ گئے۔ تو ورشپر کے لیے جس پرستار کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے، جو شخص یسوع کو سجدہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا وہ بدل جانا چاہیے۔ پھر وہ پرانی روشیں، پھر وہ پرانی عادتیں، پھر وہ پرانی باتیں، پھر وہ پرانے راستے جو ہیں بدل جاتے ہیں، پھر ایک نئی راہ جو پاکیزگی کی راہ ہے، جو راست بازی کی راہ ہے، جو سچائی کی راہ ہے، جو مسیح کی راہ ہے، اور ایک نئی زندگی کی راہ ہے، پھر انسان اس پر گامزن ہو جاتا ہے، اور وہ دوسری راہ سے کہاں پہنچے؟ اپنے ملک۔ اور ہمارا ملک کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ آسمان پر ہے۔ ہم نے اپنے اصل وطن میں، اصل ملک میں جانا ہے، تو پھر ہمیں اپنی نئی راہ کو چننے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس راہ پر وہی شخص چل سکتا ہے جس کی نیچر نہیں ہو گئی ہے، جس کی سوچ نہیں ہو گئی ہے، جس کا دل نیا ہو گیا ہے۔ لیکن جس کا دل ابھی نیا نہیں ہوا، وہ واپس پرانی راہوں کی طرف جائے گا، اور پرانی راہیں جو ہیں یہ آسمان کی طرف نہیں جاتی، آسمان کی طرف نئی راہیں جاتی ہیں، اور وہ راستہ کون ہے؟ یسوع مسیح، جس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ سو مجوسیوں کا کرسمس غور کیجئے، ان کی جستجو پر غور کریں، اور جانیے کہ کرسمس ہے کیا ہے۔ کرسمس کسی اور چیز کو تلاش کرنے کا نام نہیں، بلکہ یسوع کو تلاش کرنے کا نام ہے۔
क्रिसमस यीशु मसीह की प्रस्तुति करने का नाम है। क्रिसमस लेने का नहीं बल्कि देने का नाम है, और मसीह से मुलाकात के बाद जिंदगी के बदल जाने का नाम है। आज सुबह इस क्रिसमस सीजन पर गौर कीजिए, इन मजूसियों का क्रिसमस और अपना क्रिसमस, उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया और हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम भी तलाश करते हैं, लेकिन हम क्या तलाश करते हैं? जुत्ती, कपड़े, ठीक है ना, ज्वेलरी, और भी बहुत कुछ तलाश करते हैं। करें, लेकिन यीशु को भी तलाश करें। अपने लिए भी करें, लेकिन यीशु के लिए भी करें। ये क्रिसमस की स्पिरिट है। सो आज सुबह इस कलाम की रोशनी में मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको जैसा क्रिसमस मजूसियों ने सेलिब्रेट किया, खुदा हमें भी ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट करने का फजल बख्शे। जिंदगी बदल जाए, नई राहें, नए इरादे, नई सोच और एक वर्शिपर की स्पिरिट से भरकर हम अपने खुदा को, जो बादशाहों का बादशाह है, सिजदा करें। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हों के लिए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम उस बादशाहों के बादशाह की, जो जिंदा बादशाह है, प्रस्तुति करेंगे।